السلام علیکم، میں ہوں معیز الرحمان. دنیا بھر کے جو میوچل فنڈز ہیں ان کی گلوبل ایسٹس انڈر مینجمنٹ آر اراؤنڈ اباؤٹ $85 ٹریلین. پاکستان ایون دو پیک کر گیا ایٹ اراؤنڈ اباؤٹ 4.5 ٹریلین روپیز، جو کہ جون 2025 میں 3.9 ٹریلین روپیز تھے، لیکن آج بھی ان کا گلوبل شیئر 0.02% بنتا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شعیب صاحب، CFA ہیں، اینڈ ہی از آلسو دا CEO آف لکی انویسٹمنٹس. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ خیریت. شعیب صاحب، وہی فرسٹ کویشچن یہی ہے آپ سے کہ اگر ہم گلوبل پریزنس دیکھیں میوچل فنڈس کی، دے میک اراؤنڈ 97% آف دا گلوبل GDP، $86 ٹریلین. جی جی پاکستان میں ابھی تک ہم اس طرح کی ایکسپونینشیل گروتھ نہیں دیکھ سکیں، ایون دو 4.5 ٹریلین روپیز کی اس میں ہم نے پیک کی ہے. اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ محیط، میں آپ کو تھوڑا سا 5 سال پہلے لے جاؤں گا، اور 5 سال پہلے جو میوچل فنڈ انڈسٹری کا سائز تھا اٹ واز لیس دین 1 ٹریلین روپیز ان پاکستان. تو ان دا لاسٹ 5 ایئرز ایکچولی وی ہیو میڈ اے ٹریمینڈس پروگریس، اور ہماری جو میوچل فنڈ انڈسٹری کی جو گروتھ رہی ہے ان دا لاسٹ 5 ایئرز CAGR بیسس پہ تقریباً 35% رہی ہے. تو یہ بڑی اچھی گروتھ رہی ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ اسٹل وی آر ویری اسمال، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں سیونگ ریٹ بہت کم ہے. میوچل فنڈ انڈسٹری میں جانے کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے ہمیں سیونگ بڑھانی ہوں گی اور انویسٹمنٹس میں ڈسپلن لانا ہوگا. تو ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں، ہم نارملی دنیا سے تو ہم کمپیئر کرنا ذرا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوگا شاید، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو کمپیئر پاکستان سیونگ ریٹ ود انڈیا. 1990s تک پاکستان اور انڈیا کے سیونگ ریٹ برابر تھے، کوئی 21-22% کے قریب تھے. اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں گے سیونگ ریٹ میں تو پاکستان میں سبسٹینشیل ڈکلائن آیا ہے، اور انڈیا کا جو سیونگ ریٹ ہے وہ 30% تک چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ اب آپ انویسٹ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے سیو کرنا ضروری ہے. تو ایک تو سیونگ کی بہت کمی ہے ہمارے پاس، لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم کم ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے نا، میوچل فنڈ انڈسٹری تھرائیو کرتی ہے فارمل اکانومی کے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو میوچل فنڈ انڈسٹری میں پیسہ انویسٹمنٹ کے لیے آتا ہے وہ اونلی تھرو بینکنگ چینل آتا ہے، بالکل آؤٹ سائڈ دا بینکنگ چینل نہیں ہے. تو فارمل اکانومی ہماری جو ہے نا وہ بہت تیزی سے گرو نہیں کی ہے. انفارچونیٹلی انفارمل اکانومی جو ہے نا وہ بہت تیزی سے گرو کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو شیئر ہے نا ان دی GDP وہ میوچل فنڈ انڈسٹری کا بہت ہی کم ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے 5 سال میں دیر ہیز بین این ایکسپونینشیل گروتھ فرام ٹل بینگ ایٹ اراؤنڈ اباؤٹ 1 ٹریلین روپیز. اب پریزنس جو ہے 4.5 ٹریلین تک آ گئی ہے. جون 25 میں تقریباً 3.9 ٹریلین روپیز کی گروتھ تھی، اور اب اس میں سے ½ ٹریلین کی فردر اضافہ ہوا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک کویشچن یہاں پہ یہی ریز کرتا ہے کہ جو میوچل فنڈس کے ایکسپینسز ونس دے ٹچ اراؤنڈ اباؤٹ 5%، تو یہ آگے جا کے کمپاؤنڈ ہو کے جو انویسٹرس کی جو ویلتھ ہے اس کو ڈینٹ بھی کرتے ہیں. So why don't investors just simply open brokerage accounts and invest in the PSX جو ٹاپ 20 پکس ہوتے ہیں اس میں جا کے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو پہلے تو میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ میوچل فنڈ انڈسٹری کی جو فیس ہے وہ ریگولیٹڈ ہے. جو چارجز ہیں وہ SEC ریگولیٹ کرتا ہے، اور وہ ریگولیشن تو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ تقریباً 3% تک جا سکتی ہیں فار اسٹاک فنڈ، لیکن منی مارکیٹ فنڈ کے لیے شاید وہ 1% پہ ہے اور 1.25% پہ ہے. لیکن جو ایکچوئل ایکسپینس ریشو جو میوچل فنڈ کا ہے، اگر آپ پاکستان کا ایوریج نکالیں گے تو اٹ از لیس دین 1%، از ناٹ 5%. اچھا، پھر اس کی یہ تو تھوڑی ایک کلیریفیکیشن ہو گئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا، اس کو دوسرے الفاظ میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہم فیس دیتے ہیں 5,000-6,000 روپے وزٹ کنسلٹنگ فیس دیتے ہیں. پھر وہ ہمیں دوائی لکھ کے دیتا ہے، وہ پہلے ہمیں ڈائگنوز کرتا ہے، جو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوائی دیتا ہے. وہ دوائی ہم جب فارمیسی سے خرید کے جاتے ہیں تو کبھی وہ 200 کی ہوتی ہے، کبھی 400 کی ہوتی ہے، کبھی 5,000 کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان موسٹ آف دا کیسز وہ 200, 400, 1,000 روپے کی ہوتی ہے. تو یہ سوال وہی ہوگا جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں، فارمیسی پہ جا کے ڈائریکٹ دوائی کیوں نہ خرید لو. تو دیکھیں، پروڈکٹ بہت ساری پروڈکٹس ہیں، جس طرح فارمیسی پہ بہت ساری پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں، اس طرح میوچل فنڈ جن پروڈکٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ساری انویسٹمنٹ شیلف پہ اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن ایک انویسٹر جو ہے اس کا رسک ریٹرن پروفائل دیکھنا، اس کا رسک ایپیٹائٹ دیکھنا، اس کی ریٹرن ٹارگیٹس کو دیکھنا، اس کی لیکوڈیٹی کو دیکھنا، اس کی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی کو دیکھنا، اور اس کی 360 ڈگری پر اس کی ویلتھ مینجمنٹ کو دیکھنا نا، یہ میوچل فنڈ مینیجر کا کام ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سروس وہ دے رہا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری ملک میں انفارچونیٹلی ایک جو چیز دیکھی گئی ہے کہ میوچل فنڈ انڈسٹری میں نمبر آف انویسٹرس کم ہے. اور لیکن دوسرا آپ دیکھیں تو ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے ڈائریکٹلی، اس میں نمبر آف انویسٹرز ایون لیس. اب تقریباً میرا خیال ہے 5 لاکھ کے قریب انویسٹرز ہو گئے، جو کہ 2 سال پہلے شاید 3 لاکھ 3.5 لاکھ. جیسے اپریل کے فگرز آئے کہ ہائیسٹ انکریز آیا اراؤنڈ 29,000 نیو انویسٹرز کا. سو اٹس گروئنگ، اٹس سٹارٹڈ ٹو گروئنگ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ ایک انویسٹر ڈائریکٹلی اسٹاک ایکسچینج میں جاتا ہے نا، تو وہ پھر وہ فارمیسی میں ڈائریکٹلی جاتا ہے، اس کے پیٹ میں درد کی بہت ساری دوائیں فارمیسی پڑی ہوتی ہیں، اس طرح بہت سے شیئرس
شیلف پہ پڑے ہوتے ہیں. اب اس نے کون سا لینا ہے, کتنے پروپورشن میں لینا ہے, صبح لینا ہے, شام کو لینا ہے, وہ اس کو نہیں پتہ چل سکتا جب تک کہ وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ نہ کرے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ ویلیو ایڈیشن جاب ہے فنڈ مینیجرس کا, اینڈ دیٹ از وائی دے چارج دا فیس. اور فیس کے اوپر تھوڑا میں نے کلیریفائی کر دیا کہ جو اسپیشلی ڈفرینٹ ٹائپس آف فنڈ ہیں ان کی ڈفرینٹ فیس ہوتی ہیں. جو اسٹاک فنڈ ہے اس میں 3% تک ہوتی ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ جو آپ نے اسٹاکس کا پوچھا, تو ایک تھوڑا سا پاکستان میں ایک مس پرسیپشن ہے کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹنگ ان میوچل فنڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹنگ ان اسٹاکس اونلی. اب پاکستان میں بہت ساری ایسٹ کلاسز ہو گئی ہیں, ریٹس آ گئے ہیں, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ آ گئے ہیں, منی مارکیٹ فنڈ آ گئے ہیں, فکس ٹرم فنڈ آ گئے ہیں, انکم فنڈ آ گئے ہیں, پینشن فنڈ ہیں. تو دیز آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف پروڈکٹس وچ آر اویلیبل ٹو دا انویسٹر. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو انویسٹر جو ہے نا وہ فیس کے علاوہ کوئی اور ایڈیشنل فیس کوئی چارجز نہیں پے کرتا. میوچل فنڈس کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں اور ساری دنیا میں, یہ پاس تھرو کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ آپ کی انکم پہ لگتا ہے, میوچل فنڈ کی انکم پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ جو کاسٹ آپ دے رہے ہیں وہ اپ فرنٹ ہے, اٹ از ڈسکلوزڈ اینڈ اٹ از ناٹ ویری ہائی. شعیب صاحب, دا نیکسٹ کویشچن پھر آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم جو پاکستان کی ایسٹ مینجمنٹ جو لینڈسکیپ ہے, یو پلیڈ اے پیوٹل رول ان سیٹنگ اٹ اپ, اور اس میں اب ریٹیل انویسٹرس کی آہستہ آہستہ گروتھ بھی آ گئی ہے. جی جی. تو آپ اس کو آگے کیسے ایوالو کرتا دیکھتے ہیں نیکسٹ 5 to 10 years؟ دیکھیں میں 2-3 کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت ینگ ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میوچل فنڈ انڈسٹری کے جس کے نمبر آف انویسٹرز اور سائز جو ہے پچھلے 3-4 سالوں میں کافی گرو ہوا ہے. اب اس وقت تقریباً میوچل فنڈ انڈسٹری کے انویسٹر تقریباً میرا خیال ہے 8.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں, وچ آر ایون مور دین دی انویسٹرز ایٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج. تیسری چیز جو ہے نا, یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر بیسیکلی جو 18 سال سے لے کے 25, 30, 40 سال والے جتنے لوگ ہیں ہماری پاپولیشن کے, دے ہیو موبائل فونس. اور تو ایک جو پروڈکٹ ڈیلیوری جو ہے نا وہ بہت آسان ہو گئی ہے. میوچل فنڈ انڈسٹری کا پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ اویئرنیس کریشن اور ڈسٹریبیوشن رہا ہے, کیونکہ بینکس کے ساتھ ایک تھوڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. بینکس گلوبلی بینکس جو ہے نا وہ میوچل فنڈ پروڈکٹ کو بہت بیچتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر فی بیس انکم ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ڈپازٹ کے اوپر بینکس 4 سے 5% کماتے ہیں, اور میوچل فنڈ انڈسٹری میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایوریج فی جو ہے تقریباً 1% ہے. تو ظاہر ہے کوئی بھی بینکر یہ نہیں چاہے گا کہ 4 سے 5% اسپریڈ والی پروڈکٹ کو چھوڑ کے اور 1% فی والی پروڈکٹ کو بیچے. تو اس وجہ سے میوچل فنڈ انڈسٹری کی گروتھ پاکستان میں نہیں ہوئی. اور جو بینک کا جو برانچ نیٹ ورک ہے وہاں پہ نارملی برانچ نیٹ ورک ڈسکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کریں. لیکن اب جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے جس میں اسٹیٹ بینک نے کافی پازیٹیو رول پلے کیا ہے, SCCB نے بھی کافی پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اب آپ اپنے موبائل ایپ کے تھرو, ہر AMC کی موبائل ایپ ہے, آپ موبائل ایپ کے تھرو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, کوئک پے یوز کر سکتے ہیں, اپنے کریڈٹ کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں, اپنے بینک اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تو سیونگ کا کلچر اب ڈیولپ ہو رہا ہے نیو جنریشن میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے اویلیبلٹی آف دا پروڈکٹ بہت ایزی ہو جائے گی, اور آلریڈی ہو چکی ہے. کچھ اور نئے انیشیٹوز بھی ہیں اسٹیٹ بینک کے جس کے بیسس پہ وہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کر سکیں گے میوچل فنڈ میں. تو یہ سب ٹیکنالوجی انیبلرز جو ہے نا, دے ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دی فیوچر گروتھ آف دی میوچل فنڈ انڈسٹری. ابھی آپ نے ڈیجیٹائزیشن کی جیسے بات کی, اوبیسلی اٹس گروئنگ, بٹ وہاں پہ چیلنجز بھی آتے ہیں. جی جی. تو ابھی آپ ایٹ دا مومنٹ جو ہمارا لینڈسکیپ ہے اس میں ڈیجیٹائزیشن میں سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھتے ہیں؟ از اٹ اے ٹیکنالوجیکل چیلنج اور از اٹ مور آف اے کلچرل چیلنج؟ دیکھیں ڈیجیٹائزیشن میں ٹیکنالوجی از ناٹ اے اسٹمبلنگ بلاک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ٹیکنالوجی ماشاء اللہ گرو کر گئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی نیا انیشیٹو ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اڈاپشن میں. اچھا, اب اس وقت تھوڑا سا ڈیلیما بھی میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا ابھی کہ ہماری جو پاپولیشن ہے 20 سے 40 ایئرز والی پاپولیشن بہت بڑا سیگمنٹ ہے, لیکن دے ڈونٹ ہیو سو مچ منی. دا منی از بیسیکلی ود دی پریویس جنریشن who are like 40 to 60 years of age. تو یہ اب ویلتھ بھی اب ٹرانسفر ہوگی جنریشن فرام ون جنریشن ٹو نیکسٹ جنریشن موو ہوگی. تو پرانی جنریشن جو ہے نا وہ تو بیسیکلی وہ تھوڑی سی کنزرویٹو جنریشن تھی, وہ ظاہر ہے بینک میں رکھنا زیادہ پریفر کرتے تھے یا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا زیادہ کرتے تھے. اب جو نئی جنریشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بائنانس میں تقریباً کہتے ہیں تقریباً 20 ملین انویسٹرز ہیں. تو دے آر if ٹیکنالوجی از انیبلر فار دیم ٹو پرووائڈ ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز, اور میوچل فنڈ انڈسٹری از آلسو اے ویری گڈ ایسٹ کلاس. کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی میوچل فنڈ انڈسٹری کا یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری دیکھیں گے نا, تو ایک ظاہر ہے کہ جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں یا اسٹاکس میں کرتے ہیں تو آپ کی ایک ظاہر ہے کہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ کا ہورائزن ہوتا ہے. اگر آپ پچھلے 30 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ایوریج ریٹرن ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں وہ 19% رہا ہے,
اور یہ 19% کا ریٹرن کسی بھی اور ایسٹ کلاس میں, چاہے آپ ریئل اسٹیٹ لے لیں, چاہے گولڈ لے لیں, چاہے ڈالر لے لیں, چاہے آپ منی مارکیٹ لے لیں, چاہے آپ فکس انکم لے لیں, اٹ از دا ہائیسٹ ریٹرن اویلیبل. although obviously that return is volatile, you can have years of negative returns, you can have years of very high positive return, لیکن جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, تو یہ چیز ہماری نئی جنریشن اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے میوچل فنڈ انڈسٹری میں بھی جب جو آ رہا ہے وہ اسٹاک فنڈ کی طرف زیادہ آ رہا ہے. شعیب صاحب, we just talked about the wealth accumulation, even though we have a huge youth bulge, some percentages saying کہ جی 60% سے زیادہ جو ہماری آبادی وہ under the age of 30 ہے, بٹ آج بھی wealth accumulation تقریباً 40 to 60 years کی جو ہماری آبادی کا کوارٹائل ہے وہاں پہ. اینڈ ون آف دا ریزنز, کیونکہ اولڈن ٹائم سے تو وہ ایک انفارمل سیکٹر میں بھی بہت زیادہ accumulation ہوئی ہوئی ہے, which is a major hurdle in the economy. So اگر میں آپ کے یہ سوال رکھوں کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اس انفارمل سیکٹر یا جو انڈر دا میٹرس سیونگز ہیں ان کو وی کین گیٹ انٹو دا فارمل سیکٹر تھرو مے بی دا کیپٹل مارکیٹس اور تھرو دا میوچل فنڈس. دیکھیں, اس میں دو امپورٹنٹ چیلنجز ہیں یا دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پہلے تو دیکھیں, ہمارے جیسے میں نے کہا نا, میوچل فنڈ انڈسٹری میں جو پیسہ آتا ہے وہ تھرو بینک کے تھرو ہی آتا ہے, آؤٹ سائڈ دا بینک چینل یا کیش کے تھرو نہیں آ سکتا. تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بینکیبل پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے, لیکن اس کے اوپر بہت سارے انیشیٹیو پہ کام ہو رہا ہے. آسان بینکنگ شروع کی گئی ہے, موبائل بینکنگ شروع کی گئی ہے, بہت سارے بینکنگ کی پروڈکٹس لائی گئی ہیں جو نان بینک کو بھی, جو ہے نان بینکنگ فائنانس کمپنیز ہیں ان کے تھرو بھی آ رہی ہے. تو ایک تو یہ انفارمل سیکٹر تو فارمل سیکٹر میں لانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بینکیبل پاپولیشن ہو آپ کی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ 40 سے 60 سال کی عمر میں زیادہ اکومولیشن ہوتی ہے, لیکن ایک چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ایز اے میوچل فنڈ انڈسٹری, اور ہمیں میرے خیال ہے گورنمنٹ کو بھی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ اب پروڈکٹس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے. کیونکہ آپ دیکھیں گے نا کہ جو بیسیکلی جو ماڈل جو ہے کہتے ہیں نا کہ کانسیپٹ آف کمپاؤنڈنگ دیٹ ریئلی ورکس آن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اور ہمیں چاہیے کہ ہماری ابھی اس وقت اگر ہم جیسے ہمارے میوچل فنڈ کی ایک پروڈکٹ ہے پینشن فنڈ, جس میں آپ کو کچھ ٹیکس کا بینیفٹ بھی ملتا ہے. بالکل. اب اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک ریکوائرمنٹ کہ آپ جب تک 60 ایئرس کے نہیں ہوں گے تو آپ کو پیسے کو ہولڈ کرنا پڑے گا. اٹس آئیڈیل کہ آپ اس کو وڈرا نہ کریں تاکہ آپ کو ٹیکس بینیفٹ اس کا ملتا رہے. تو پریکٹیکلی اس وقت جو انڈسٹری میں انویسٹرز ہیں وہ تقریباً 45-50 ایئرز میں انویسٹر آتا ہے. اب اس کے پاس جو آپ دیکھیں گے ٹائم ہوتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے 10 سال کا ہوتا ہے, اور اگر وہ 10 سال کی جگہ وہ 25 سال کا ٹائم اس کے پاس ہو یا 35 ایئرس پہ انویسٹمنٹ شروع کرے تو اس کی ویلتھ کی اکومولیشن بہت ہائی ہو سکتی ہے. آئی ول السٹریٹڈ ود اے ویری سمپل ایگزامپل. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی ہے 55 سال کا ہے اور اس کو وہ پینشن فنڈ میں انویسٹ کرتا ہے یا کسی بھی انویسٹمنٹ پروڈکٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, تو اس کے پاس 5 سال ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں 5 سال میں انویسٹمنٹ کروں گا اور ہر مہینے میں 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کروں گا. تو یعنی کہ ٹوٹل میرا جو پرنسپل اماؤنٹ ہوگا وہ 60 لاکھ روپے ہوگا. بالکل. اب ہم ایک تو یہ ایگزامپل ہو گئی. اب دوسرا بندہ ہے وہ از 35 ایئرس آف ایج. وہ کہتا ہے میری تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں 1 لاکھ روپے ہر مہینے انویسٹ کر سکوں, لیکن ہاں میں 35 سال میں شروع کر سکتا ہوں اور میں 20,000 روپے ہر مہینے انویسٹ کر سکتا ہوں. اچھا, یہ دوسرا بندہ جو ہے وہ 25 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرے گا, لیکن اس کا بھی اماؤنٹ پرنسپل اماؤنٹ ایگزیکٹلی 60 لاکھ روپے ہوگا. اب میں آپ کو ایک السٹریشن اس کا رزلٹ بتاتا ہوں کہ اگر اس نے انویسٹر اے اور انویسٹر بی میں کیا ریٹرن میں ڈفرینس ہے. جو انویسٹر اے ہے جو 55 سال میں آیا اس نے 6 ملین انویسٹمنٹ کیے اور اس کی پورٹ فولیو کی ویلیو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ وین ہی واز 60 ایئرز اولڈ 9.8 ملین روپیز ہو گئی. 6 ملین سے 9.8 ہو گئی, 50% کا گروتھ ہو گیا. لیکن جو انویسٹر جو 35 سال میں آیا جو 25 سال تک انویسٹمنٹ کرے گا, لیکن وہی 6 ملین ہی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے, اس کی انویسٹمنٹ کی ویلیو 48 ملین ہو جائے گی, آلموسٹ 10 ٹائمز. جی بالکل. تو یہ ڈفرینس ہے نا. تو آئی تھنک اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلانز انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اویئرنیس جو ہے نا 25-30 سال 35 سال کے جو نوجوان ہیں ان میں کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کے اویئرنیس کریٹ کریں گے نا تو ان کی ویلتھ اکومولیشن انویسٹمنٹ کے اوپر سے ہوگی. ابھی تو ویلتھ اکومولیشن جو ہے نا نارملی ہوتی ہے لوگوں کی بزنس سے ہوتی ہے, ہائی سیلری سے ہوتی ہے. انویسٹمنٹ انکم پہ لوگوں کی ویلتھ اکومولیشن بہت کم ہے. بالکل. تو یہ بڑا ہمارے لیے بہت بڑا اپرچونٹی ہے جس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. یہ تو ابھی ہم نے بات کی ایفیکیسی کی. ابھی تک والنٹری پینشن اسکیمس میں لوگوں کی انوالومنٹ میں کوئی اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں, یا ابھی کیا واٹ از دی آن گراؤنڈ ریالٹی ایٹ دا مومنٹ؟ جی دیکھیں, میوچل فنڈ انڈسٹری کا سائز تقریباً 4.5 ٹریلین ہے جو ابھی آپ نے کہا, اور وی پی ایس کا جو سائز ہے انڈسٹری کا وہ تقریباً 138 بلین ہے. تو اٹس ویری اسمال سیگمنٹ. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ وہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں ٹیکس انسینٹیو کی وجہ سے آتے ہیں, وہی 45-50 ایئرز میں 55 ایئرز میں آتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ جو 25 سے 30 سال کے جو لوگ ہیں یا ایون 35 سال کے جو لوگ ہیں جن کا 25 سال ریٹائرمنٹ میں باقی ہے ان کو لایا جائے, اور ان کی بڑی سبسٹینشیل گروتھ ہو سکتی ہے ان کے ایسیٹس انڈر مینجمنٹ کی, ان کی ویلتھ کی,
اگر جب تک وہ ریٹائر ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں جو بیسک کانسیپٹ جو انفارچونیٹلی جو سیونگ کا رہا ہے فرام کارپوریٹ پرسپیکٹو وہ پروویڈنٹ فنڈ رہا ہے. پروویڈنٹ فنڈ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں 5 سال 10 سال کام کرتے ہیں جب آپ جاب چینج کرتے ہیں تو آپ کو جو پروویڈنٹ فنڈ کے ٹرسٹی ہیں جو کمپنی ہے جہاں آپ کام کرے تو آپ کو ایک چیک لکھ کے دے دیتے ہیں 10 سال میں آپ نے جو سیو کیا ہے وہ 10 سال کے سیونگ کو آپ لے کے کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں, اس کو انویسٹ نہیں کر پاتے. پھر آپ دوسری جاب لیتے ہیں 10 سال وہاں کام کرتے ہیں, وہاں پہ 10 سال بعد پروویڈنٹ فنڈ آپ کا کیش ہو جاتا ہے, آپ اس کو خرچ کر دیتے ہیں کہیں. تو ایک سسٹمیٹک سیونگ ہو نہیں پاتی ہے. وی پی ایس میں یہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ چاہے ہر 3 سال بعد بھی جاب چینج کریں, آپ کا جو وی پی ایس اکاؤنٹ ہے وہ انڈیویجول کے نام پہ ہوتا ہے اور پورٹیبل ہوتا ہے, تو آپ 10 جاب بھی چینج کریں گے تب بھی وہ اکومولیشن اس میں ہوتی رہے گی. بالکل. اچھا, اب ہم جیسے اگر ہم جائیں انٹو ٹائپس آف میوچل فنڈز, ایک تو کنونشنل فنڈز ہو گئے, ایک شریعہ کمپلائنٹ فنڈز ہو گئے. انڈر یور لیڈرشپ لکی کی آئی تھنک پرائرٹائزز ٹورڈز اے شریعہ کمپلائنٹ فنڈز. تو جو شریعہ کمپلائنٹ فنڈز کی جو اٹریکشن ہے ٹو دی انویسٹرز, از اٹ مور ڈیو ٹو اے ریلیجیس ریزن یا پھر اس کی کوئی نیومیریکل لیولز بھی ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ کی طرف لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کنونشنل میوچل فنڈز؟ جی بالکل. دیکھیں جو اسلامک فنڈز کا آغاز جو پاکستان میں ہوا تھا وہ المیزان سے ہوا تھا, اینڈ آئی ہیڈ دا آنر ٹو بی دا سی ای او آف المیزان ایٹ دیٹ ٹائم. تو ماشاء اللہ سے over the last 30 years that I worked for Al-Mizan, it turned out from a very small asset management company to the largest in the industry, even including the conventional ones. اور اب جہاں ہم نے لکی انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی کہ I have taken over this initiative about 18 months ago, تو ماشاء اللہ سے لکی انویسٹمنٹ بھی اسلامک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, اس کے بھی سارے فنڈ اسلامک ہیں, اور ماشاء اللہ it has also recorded tremendous growth. And in last 1 year, in 2025 we were the fastest growing AMC in Pakistan. We increased our assets under management from 0 to 130 billion. تو ایک تو بات یہ ہے کہ گروتھ آ رہی ہے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ گروتھ کیوں آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے, تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب پچھلے 30 سالوں میں جو یا 20 سالوں میں جو گروتھ رہی ہے اسلامک فنڈ کی, شروع کے 5 سالوں میں بہت سلو تھی, بیکاز پیپل ہیڈ لاٹ آف کنسرنز, اپریہنشنس تھی لوگوں کی کہ بھائی یہ اسلامک ہے نہیں ہے, اس میں ریٹرن ملے گا یا نہیں ملے گا, کم ملے گا, آر وی پیئنگ اینی کاسٹ آف بینگ اے مسلم, جس کو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں ہمیں ریٹرن کم ملے گا. تو شروع میں جب انڈسٹری کوئی بھی ڈیولپ ہوتی ہے نا تو ظاہر ہے کہ اس کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہوتا ہے اور اس میں ریٹرن ظاہر ہے کم ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے ریٹرنس میچ کر جاتے ہیں. اچھا, اسلامک فنڈس کا جو اس وقت مارکیٹ شیئر ہے, جیسے میں نے کہا 20 سال پہلے 0 تھا یا 1% تھا, اور 20 سالوں میں یہ 0 سے بڑھ کے 49% پہ پہنچ گئے. تو سرٹنلی اٹس ناٹ جسٹ ریلیجیس فیکٹر, دیر از اے ریزن بیونڈ اٹ ایز ویل. سرٹنلی اگر آپ کو ایک آپشن ملے گا کہ آپ اسلامک خریدیں یا نان کنوینشنل فنڈ خریدیں, لیکن آپ کے اگر آپ کے ریٹرنس سملر ہیں تو ایز اے مسلم بینگ اے مسلم کنٹری ظاہر ہے آپ پریفر کریں گے کہ اسلامک فنڈس کی طرف. تو یہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو انڈیکس ہیں, جو اسلامک انڈیکس ہے KMI 30 انڈیکس, اٹ از ایکچولی provided a higher return over the last 20 years compared to the conventional index. There is a marginal increase, there is a marginal better return, اس بہت ڈفرینس نہیں ہے. کچھ سالوں میں KMI 30 کا اچھا ریٹرن ہوتا ہے, کچھ سال میں KC 100 کا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں آن 20-25 year basis the returns are very similar. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے فنڈس کی ٹائپ ہیں, جو آپ نے کہا منی مارکیٹ فنڈ ہے, انکم فنڈ ہے, یہ سکوک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کنوینشنل فنڈ جو کہ ٹی بل میں اور PIBs میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اگین وہاں پہ بھی ریٹرن جو ہے نا کبھی اوپر ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے اسلامک فنڈ کا. لیکن اب ایک اس کا ریزن یہ تھا کہ دیر واز سو مچ ڈیمانڈ فار سکوک, جو کہ اویلیبلٹی نہیں تھی. اب جو گورنمنٹ نے جو پوری فائنینشیل سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنے کا ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ 2027 تک سارے فائنینشیل سیکٹر کو اسلامک کیا جائے گا, تو بہت سارے جو گورنمنٹ کے جو سکوک ہیں ان کی ایشوئنس بڑی ریگولر ہو گئی ہے اور ان کا سائز بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو وہ جو لمیٹیشن تھی اسلامک فنڈ کی گروتھ کی, وہ اب الحمدللہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آئی تھنک یہ جو آپ 50% شیئر اسلامک فنڈ کا دیکھ رہے ہیں, آج وہ شاید 70-75% ہوتا اگر ایسیٹس اویلیبل ہوتے. لیکن چونکہ ایسیٹس اویلیبل نہیں تھے تو اس کی گروتھ اسٹائفل ہونے کے باوجود بھی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 سال میں جو اسلامک فنڈس کی جو گروتھ ہے وہ آن ایوریج 42% رہی ہے CAGR بیسس پہ, اور کنوینشنل فنڈ کی جو گروتھ ہے وہ تقریباً 35% رہی ہے. تو 5 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمیٹیشن کی باوجود بھی اسلامک فنڈ کا سائز تیزی سے بڑھا ہے کمپیئر ٹو کنوینشنل فنڈس, اور آگے جو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ تیزی سے بڑھا. ابھی آپ نے اپنی ایسٹس انڈر مینجمنٹ کی جو ہے ٹریجیکٹری بتائی, ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ریلیٹیولی اے نیور پلیئر ایز کمپیئر ٹو دا کنوینشنل جو آپ کے انویسٹمنٹ فنڈس ہیں. ہاؤ ڈز لکی ڈفرینشیٹ فرام دا لیگیسی پلیئرز ان دس مارکیٹ؟
دیکھیں بہت ساری فیکٹرز ہیں اس میں. ظاہر ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ وی ہیو گاٹ ویری گڈ اسپانسرس. نمبر 2 وی ہیو گڈ ویری سینئر مینجمنٹ ٹیم. تو ماشاء اللہ بہت اچھی ٹیم ہماری ہے. اور تیسری چیز ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے. تو ہم نے جیسے پہلے سال میں تقریباً 8 فنڈ لانچ کر دیے. ہم نے اپنی موبائل ایپ انٹروڈیوس کرا دی, اپنا ویب پورٹل ہے. تو ٹیکنالوجیکلی ایکچولی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک انویسٹمنٹ ایزیئر فار دا انویسٹر. نمبر 1. نمبر 2, وی آر ٹارگیٹنگ نیو سیگمنٹس آف دا مارکیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں جو بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کا سب کا تعلق جو ہے بینکنگ کے شعبے سے ہے, یعنی بینک بیسڈ اے ایم سیز ہیں, یعنی بینک اونڈ اے ایم سیز ہیں. تو ان کا جو فوکس ڈبل ہی ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ظاہر فائنینشیل سیکٹر کے انویسٹرس کے اوپر ہی ہوتا ہے, ان کے کنیکشن بھی فائنینشیل سیکٹر میں ہوتا ہے. ہمارے پاس چونکہ ماشاء اللہ سے جو گروپ ہے بڑا ڈائیورسیفائڈ ایز اے کانگلومریٹ اور بڑا ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو ہے. سیمنٹس میں بھی ہیں, الیکٹرک پاور میں بھی ہیں, آٹو موبائل میں بھی ہیں, موبائل فون میں بھی ہیں, کیمیکلز میں بھی ہیں, ٹیکسٹائل میں بھی ہیں. تو وی آر ٹرائنگ ٹو انگیج اینڈ ایکچولی bring new investors to the industry. اور that has actually really paid off. اور ہم نے نمبر آف انویسٹرز بھی اس طرح سے بڑھائے ہیں. اس طرح سے ڈائیورسیفائڈ فوکس ہے ہمارا, اور ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے وی ہیڈ اے ہائر نمبر فار انفلیشن, مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹس کو بھی ہائیک اپ کیا. ہاؤ ہیز دیٹ امپیکٹڈ یور آئیڈیل ایسٹ جو آپ کا ایلوکیشن ماڈل ہے؟ جی اس کو آگے جاتے ہوئے آپ کس طرح دیکھتے ہیں نیکسٹ 18 to 24 months؟ دیکھیں اس میں دا بیوٹی آف میوچل فنڈ از دیٹ دے آفر یو ملٹیپل پروڈکٹس. ٹھیک ہے نا, اور ہر آدمی کا رسک ریٹرن پروفائل کے لیے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ موجود ہوتی ہے. ہمارے پاس جیسے اسٹاک فنڈ بھی ہے, انرجی فنڈ بھی ہے, ڈویڈنڈ ییلڈ فنڈ بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس منی مارکیٹ فنڈ بھی ہے, انکم فنڈ بھی ہے. تو ہم ہر کسٹمر جو ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے اس کے رسک پروفائلنگ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کے لیے کیا صحیح پروڈکٹ ہے. تو ایک تو پہلے یہ ڈائنامک چیز ہے, اور یہ ڈائنامک چیز ہے انویسٹر کے بھی ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں. کہ انویسٹر ظاہر ہے آج ہمارے پاس انویسٹ کرنے آیا ہے اور اس کی ایج 40 ہے, 5 سال بعد وہ 45 کا ہو جائے گا, پھر 50 کا ہو جائے گا. تو اس کے بھی اگین چونکہ ود دا ایج دا ڈائنامکس آف دی رسک پروفائل چینج. اور اسی طرح سے ہم اس کی ایسٹ الوکیشن ہے اس کو بھی ہم چینج کرتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ جو میکرو سچویشن میں چینج آئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی لو اینڈ پہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ریئل ریٹ آف ریٹرن جو بیسیکلی انویسٹر کو مل رہا ہے آن منی مارکیٹ فنڈ از ویری لو, بیکاز انفلیشن آپ کا 10-10.5% میں پہنچ گیا ہے, اور آپ کو ہارڈلی جو منی مارکیٹ فنڈ ہے وہ 10-10.5% ہی ریٹرن دے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ کو 20% ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے, 15 سے 20%. تو افیکٹو ریٹرن از ویری لو فرام. اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو پاکستان کی مارکیٹ ابھی بھی بہت اٹریکٹیو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈویڈنڈ ییلڈ آف دا مارکیٹ از اباؤٹ 6 to 7%, اینڈ ارننگ گروتھ جو اس سال ہم دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً 12 سے 13% دیکھ رہے ہیں. تو ان سسٹینیبل بیسس مارکیٹ کین گیو یو اے ریٹرن آف 19 to 20%. یہ ہم اس سچویشن میں بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کی ری ریٹنگ نہ ہو, لیکن اگر ہم پاکستان کا جو اکنامک پروفائل اور جیو پولیٹیکل پروفائل ماشاء اللہ سے اس سارے کانفلکٹ میں امپروو ہے, تو وی کین سی دیٹ دیر از اے ری ریٹنگ آف دی ملٹیپلز ایز ویل. ابھی ہماری جو مارکیٹ کا ملٹیپل ہے وہ 6 سے 6.5 کے درمیان ہے. اگر یہ 8 کے ملٹیپل پہ چلا جاتا ہے تو 20% ایڈیشنل اس میں انکریز آئے گا. تو فرام دیٹ پرسپیکٹیو آئی تھنک ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, ہر انویسٹر کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں اس کی رسک ریٹرن پروفائل کو, اور بیسڈ آن دیٹ اس کو ایلوکیشن سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا اس کی ایلوکیشن ہونی چاہیے. شعیب صاحب, ابھی جیسے آپ نے بات کی دیٹ مارکیٹ ری ریٹنگ اگر اپورڈز ہوتی تو obviously it will have better returns for the investors, but at the moment the market is pretty volatile, range bound بھی ہے. تو how can جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں کیسے پوزیشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کا نارملی اگین اس میں بھی 2 ٹائپس آف انویسٹرز ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی کو, ورکنگ کیپٹل کو پارک کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو سب سے ایکسیسیبل اور ایزی وہیکل ہے وہ منی مارکیٹ فنڈ ہے, جس میں زیرو والیٹیلیٹی ہوتی ہے, آپ کو ایک اچھا ریٹرن پتہ ہوتا ہے. اور دوسری جو کیٹیگری وچ از ایکچولی گروئنگ ان سائز ان دا انڈسٹری از فکسڈ ریٹرن فنڈس. فکسڈ ریٹرن فنڈ میں آپ کو بیسیکلی انویسٹر کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا پیسہ 1 مہینے کے لیے لاک رہے گا یا 3 مہینے کے لیے لاک رہے گا, اور اس کا آپ کو اینڈ میں ریٹرن یہ مل جائے گا. تو یہ پروڈکٹ بہت پاپولر ہو رہی ہے. اٹ از ایکچولی بیکم 10% آف دا انڈسٹری. تو فرام انسٹیٹیوشنل انویسٹرز یہ ہے, لیکن اگین فرام انسٹیٹیوشنل انویسٹر پرسپیکٹیو آلسو وی ہیو سین کہ ناؤ دیر از اے موومنٹ آف منی فرام دی منی مارکیٹ ٹو اسٹاک فنڈس, بیکاز پیپل ناؤ ریئلائز کہ مارکیٹ جو ہے ہماری اچھے گراؤنڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس میں اسٹرینتھ ہے, اس میں اسٹیبلٹی ہے, اور جو ریٹرنز آر ہائر. تو جنرلی انسٹیٹیوشنل سائڈ پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایلوکیشن ٹو دی equity funds has also increased.
Now let's talk about the triggers that could actually improve this market. Abhi already 4.5 trillion ko peak kiya, but obviously the ideal situation would be to get in more funds in it. Budget is less than a month away. What key points do you think कि अगर आप इसमें कोई key points अगर आप suggest करें, especially with regards to the capital gains tax, जिसको address किया जाए to actually further make it attractable to the investors? देखें, जो दो तीन अच्छी चीज़ें जो हमारे इकोनॉमी में पहले थी, वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दी फिजिकल स्पेस वो कम हो गई है, उनको रिस्टोर किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता था एम्प्लॉइज़ को, तो जो भी आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी उसका एक सर्टेन अमाउंट अप टू 2 मिलियन रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते थे, उस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता था. वो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया. और उसमें एक डिसिप्लिन भी था कि वो इन्वेस्टर के ऊपर रिक्वायरमेंट थी कि वो 2 साल तक उस पैसे को विड्रॉ नहीं करेगा. तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करने के लिए एक बड़ा अच्छा टूल था ये. दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ कैपिटल गेन टैक्स जो था पहले कुछ सालों पहले इस तरह से था कि अगर आप 4 साल या 6 साल तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे तो आपका कैपिटल गेन टैक्स 0 हो जाएगा. अगर आप विदिन 1 ईयर बेच देंगे तो 15 होगा, फिर अगर 2 साल में बेचेंगे तो 10 हो जाएगा. एक स्टैगर्ड कैपिटल गेन का मैकेनिज्म, वो भी अनफॉर्चुनेटली अब ख़त्म हो गया. आई थिंक ये चीज़ें जो है ना लॉन्ग टर्म सेविंग को प्रमोट करने में बड़ी हेल्पफुल होती है फ्रॉम अ फिजिकल साइड. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो फिजिकल साइड हो गई, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो जो रेगुलेटर को देखने की ज़रूरत है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है. और स्पेशली AML KYC रिजीम जो है, अभी हमने रिसेंटली देखा है कि SCCP में जो लीडरशिप चेंज हुई है तो उन्होंने फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओपनिंग अ ब्रोकर अकाउंट काफ़ी AML KYC रिजीम को काफ़ी इंप्रूव किया है और काफ़ी ईजी कर दिया इसको. आई थिंक द सेम थिंग नीड्स टू बी डन इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज वेल, कि जब एक इन्वेस्टर हमारे पास आता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो वो अपने बैंक का AML KYC वो करवा के आता है, क्योंकि वो पैसे बैंक के थ्रू ही हमारे पास इन्वेस्ट करता है, कैश नहीं ला के इन्वेस्ट कर सकता. तो AML KYC जो है ना हर लेवल पे बार बार करना जो है ना वो कम्बरसम भी होता है, उसकी कॉस्ट भी आती है, एंड ऑब्वियसली एज यू सेड इट गोज़ इनटू द इन्वेस्टर्स की पॉकेट से वो पैसे निकल रहे होते हैं. तो इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. One final question. Obviously, this entire conversation has been very insightful for me as well as for the viewers. Final question यही है, do you have any final message for the investors? देखें, फाइनल मैसेज तो मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाना बड़ा ज़रूरी है. जो कहते हैं ना कि हम लोग, हमारी आदत ये होती है कि हम कहते हैं कि जितना हमारा ख़र्चा होगा वो कर लेंगे, जो बचेगा वो सेविंग में जाएगा. आई थिंक इट शुड बी अदर वे अराउंड. इट नीड्स टू बी अदर वे अराउंड. हम कहें कि ये हमें अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, चाहे वो 10% है चाहे 20% है अपनी इनकम का, वो अलोकेट कर देना, बाकी अपने एक्सपेंसेस को बाकी 80-90% के अंदर मैनेज करना है. और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट सेविंग रखेंगे तो ज़ाहिर रिटर्न्स बड़े अच्छे होंगे. थैंक यू शोएब साहब. वेलकम. थैंक यू.